السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سعد اللہ رحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری 360۔ ناظرین، جہاں ہسٹری 360 نے بہت سے چیپٹرز کو اوپن کیا ہے، بہت سی شخصیات، مصنف، ادیب، شاعر، سیاستدان، وہیں آج ہم ایک ملٹی ڈیمینشنل ایک شاعر، ادیب، مصنف جو کہ امرتسر امبالہ 1926 کو پیدا ہوئے، جنہوں نے اٹھتے ہی کہہ دیا تھا بندہ پرور کوئی خیرات نہیں، ہم صداؤں کا صلہ مانگتے ہیں۔ ناظرین، آج ساگر صدیقی صاحب جو کہ ابھی 17 جولائی کو ان کی برسی بھی ہے، یہ امرتسر میں پیدا ہوئے، اس کا ایک قصبہ امبالہ۔ جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ مجھے اللہ پاک کو یگانہ بنانا مقصود تھا یا بیگانہ۔ چند ایک صندوقڑی میں دیمک زدہ کتابیں اور کچھ ایک دو اوراق ایسے ملے جن سے ان کو پڑھنے کا شغف حاصل ہوا۔ یہ سب سے پہلے اپنا مجیب حسن صاحب کے پاس لے جاتے ہیں اور شعر گوئی کے ترانے گونجتے ہیں۔ ناظرین، آخری میں یہ بات کہوں گا کہ یہ ایک دل سوز واقعہ تھا جس کو تاریخ نے شاید بہت زیادہ جگہوں پر ڈسٹورشن کر کے تروڑ مروڑ کر ختم کر دیا۔ ہمارا چونکہ پرومو میں یہ مقصد تھا کہ جن سے تاریخ نے پردہ اٹھایا ہی نہیں، مورخ کے لکھتے وقت شاید ہاتھ کاٹنے لگے تھے، یہ ایلیمنٹ تھا جو میں نے پرومو میں کہا تھا کہ ان کو لکھنے نہیں دے رہے تھے۔ تو ہم اب انشاءاللہ تعالی ہر چیز کو اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے، اس کو عام بچوں تک، بزرگوں تک، ہر طبقہ فکر کے لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے جو تاریخ میں مسک ہو گئی، ان کو لکھا ہی نہیں گیا، ان کو بولا ہی نہیں گیا، اور اگر کسی نے جسارت کی تو اتنی پیتھیٹیکلی، اتنی ایک اسمال سکیل پہ، آن اے ویری اسمال سکیل پہ، کہ اس میں وہ باتیں حذف ہو گئیں، وہ خواب ہو گئیں، وہ بتایا نہیں گیا کہ ساگر صدیقی صاحب لکڑی کی کنگھیاں بھی بناتے تھے، وہاں سے بھی اجرت لیتے رہے، 2 آنے اجرت لیتے تھے ڈیلی۔ تو یہ چیزیں ملتی ہیں جب آپ بھٹو صاحب کا پورا مطالعہ کرتے ہیں۔ جیسے میں نے جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی کا ذکر کیا ہے، ایوب صاحب کی کتاب ہے، پھر خواجہ شفیع صاحب کی، پھر ان کی یہ جو ایام اخفا ہیں ان لوگوں کے، ان کو کشید کر کے جب ہسٹوریا گریک ورڈ ہے، ہسٹری کے جو شیٹس، جو فیکٹس تیار کیے جاتے ہیں، پھر ہم ایک کانسیکوینسز ہمارے ہاتھ لگتے ہیں، پھر ہم اس پہ ارکریزی کرتے ہیں، پھر جا کر کے ایک پورا چیپٹر تیار ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے فلاں شخصیت کس درجہ اوصاف پہ تھی، ان کے معاملات کیا تھے۔ لہذا ناظرین، ان کا بہت سا کلام بالکل غالب کی طرح، مرزا اسداللہ خان غالب کی طرح، ان کا بہت سا کلام جلا دیا گیا، کچھ جعلی ناموں سے چھپوا دیا گیا، جو ہم تک پہنچا وہ اس پورے کلام کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، لیکن وہی بہت زیادہ کلام ہے۔ اس طرح کی ویڈیوز کو مزید دیکھنے کے لیے ہمارا ساتھ دیجئے، فیڈ بیک دیجئے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔